بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی سوانح پر بات کی تھی۔ آج ہم ان کی مکتوب نگاری پر بات کریں گے غبار خاطر کے خصوصی حوالے سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 20ویں صدی کے ایک عظیم صحافی، سیاستداں اور نامور طرز انشا پرداز گزرے ہیں۔ انہوں نے روایتی طور پر کسی مدرسہ، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اپنے والدین اور اساتذہ کی تربیت اور ذاتی مطالعے سے ایسی استعداد پیدا کر لی تھی کہ وہ اردو ادب کے ایک منفرد انشا پرداز بنے۔ ان کی انشا پردازی کی جھلک ان کی تحریروں اور خاص طور سے ان کی مکتوب نگاری میں جھلکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موہانی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اس کے علاوہ سجاد انصاری نے ان کے منفرد اسلوب نگارش کے بارے میں کہا تھا، اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کے لیے ابوالکلام کی نثر یا اقبال کی نظم منتخب کی جاتی۔ مولانا آزاد کی کئی اہم کتابیں آئی ہیں منظر عام پر، لیکن چند کتابوں کو کچھ زیادہ ہی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ انہی کتابوں میں غبار خاطر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے اسلوب کے حوالے سے ادب میں کچھ زیادہ ہی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ ان کے اسلوب کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی نثر میں مختلف انداز کو اختیار کیا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے موضوع کے اعتبار سے الگ الگ اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ غبار خاطر ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ان کے خطوط عام خطوط سے بالکل جدا گانا ہے۔ ان کے خطوط میں علمی اور تحقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مجموعے میں اسلوب کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک خاص طرز نہیں ہے، بلکہ خطوط کے موضوعات جدا جدا ہونے کی وجہ سے ان کا طرز بھی مختلف رنگ کا حامل ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آزاد کی نثر میں سادگی ہے، سلاست ہے۔ انہوں نے آسان اور عام فہم بھی نثر لکھی ہے اور فارسی آمیز اور علمی زبان کو بھی اختیار کیا ہے۔ اس طرح ان کی نثر میں شاعرانہ رنگ بھی موجود ہے۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے خطوط کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خطوط میں اشعار کا بھی بکثرت استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے عربی اور فارسی اشعار کا بھی استعمال کیا ہے۔ آزاد کے خطوط کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے طنز و مزاح کا سہارا لیا ہے۔ عام طور پر آزاد کی نثر مشکل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے طنز و مزاح کے ذریعے اپنے خطوط کو دلچسپ بنایا ہے۔ آزاد کے خطوط میں عربی و فارسی کے الفاظ، تراکیب، فقرے اور ضرب المثل بھی کثرت سے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بعض مقامات پر انہیں بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال سے خود کو بچائے رکھا اور خوبصورت ترکیبوں اور تشبیہوں کے ذریعے انہوں نے اپنی نثر میں تازگی پیدا کی۔ ان کی نثر میں انشائیہ کا رنگ بھی موجود ہے، یہاں تک کہ غبار خاطر کے خطوط بھی انشائیہ نگاری کے بالکل قریب نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے اردو نثر کو نیا راستہ دکھایا اور اپنی تحریروں کے ذریعے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا۔ غبار خاطر نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام مولانا ابوالکلام آزاد کے مکاتیب کا مجموعہ ہے، یعنی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کا شمار اگرچہ مولانا آزاد کی اول درجہ کی تصانیف میں نہیں ہوتا اور علمی اعتبار سے ترجمان القرآن اور تذکرہ کا ہم پلہ نہیں، لیکن ادبی اعتبار سے غبار خاطر کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ مولانا کی کسی دوسری تصنیف کو حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ اردو کی پوری تاریخ تصنیف و تالیف میں کوئی کتاب ایسی پیش نہیں کی جا سکتی ہے جسے غبار خاطر جیسی مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔
اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 5000 کی تعداد میں حالی پبلیشنگ ہاؤس نئی دلی سے مئی 1946 میں شائع ہوا۔ پورا ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غبار خاطر مولانا آزاد کے مکاتیب کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر کہنے کو تو مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے طرز نگارش سے بعض لوگوں نے اسے مضامین کا دفتر کہا۔ کسی نے ان خطوط میں روزنامچہ کی خصوصیات تلاش کی اور کسی نے اس میں خود کلامی یا خود نوشت نگاری کی خصوصیات پائیں، لیکن چونکہ خود صاحب تحریر یعنی مولانا آزاد نے انہیں خطوط قرار دیا تو یہ خط ہی کہلائیں گے، چاہے ان میں اردو نثر کی کسی صنف کی کچھ خصوصیات پائی جائیں۔ تاہم غبار خاطر کے خطوط میں پائی جانے والی انشاء پردازانہ صفات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطوط کم اور انشائیے زیادہ ہیں۔ انشائیہ کی تعریف میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ کسی بھی موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں لکھی ہوئی تحریر انشائیہ کہلائے گی، جس میں مصنف کے جذبات اور اس کے اسلوب نگارش کی جھلک دکھائی دے۔ اس لحاظ سے غبار خاطر کے خطوط اردو انشائیوں کے بہترین نمونے قرار پاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات مشہور ہے کہ غبار خاطر میں وہ خطوط شامل ہیں جو مولانا آزاد نے احمد نگر جیل میں قید ہو کر 9 اگست 1942 سے لے کر 15 جون 1945 کے دوران اپنے دوست نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی رئیس بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے تھے۔ مولانا آزاد اور حبیب الرحمان خان شیروانی کے درمیان 40 سالہ رفاقت یعنی دوستی تھی، جو سیاسی نوعیت کی نہیں بلکہ دوستانہ نوعیت کی تھی۔ چونکہ احمد نگر جیل کا یہ قانون تھا کہ قیدی کی کوئی تحریر باہر نہ جائے، چنانچہ مولانا کے لکھے ہوئے خطوط بھی جیل کے قانون کی روح سے ان کی قید کے ایام کے دوران باہر نہیں جا سکے۔ اس لیے ان کے لکھے ہوئے مکاتیب جو وقتاً فوقتاً لکھے گئے تھے وہ ایک فائل میں جمع ہوتے رہے، اور جب 15 جون 1945 کو مولانا جیل سے رہا ہوئے تو ان کے یہ مکاتیب مکتوب الیہ تک پہنچ گئے۔ مولانا آزاد نے خود ان مکاتیب کے مجموعے کا نام غبار خاطر رکھا۔ وہ اس کے لیے اس طرح کے یک طرفہ خطوط لکھ کر وہ اپنے دل کا غبار کم کرنا چاہتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے، ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے عظیم رہنما اور البلاغ کے صحافی اور ایک جید عالم اور مقرر تھے۔ انگریزوں کو یہ احساس تھا کہ ہندوستانیوں میں جد و جہد آزادی کی روح کو پروان چڑھانے میں مولانا آزاد جیسے رہنماؤں کا اہم کردار ہے، تو انہوں نے اس وقت کے کئی سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کو جیل میں نظر بند کر دیا تھا تاکہ جد جہد آزادی کی تحریک کو کمزور کیا جائے، لیکن یہ وہ رہنما تھے جن کی آزادی موج رواں تھی تو قید بھی انگریزوں کے لیے تازیانہ تھی۔ اس طرح کے لوگوں کو جب جیل میں نظر بند کیا جاتا ہے تو وہ مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے کاموں میں مشغول ہو کر کچھ اہم کارنامے کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا آزاد نے مکتوب نگاری سے دل لگایا اور اپنے دوست کے نام یک طرفہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ عمومی مکتوبات میں ایک دوسرے کی خیریت لی جاتی ہے اور اپنے دور کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ مولانا آزاد کو خط کے دوران اپنی فکر کو پیش کرنا تھا، اس لیے وہ جیسے ہی خط شروع کرتے ہیں تو فوراً کسی موضوع پر فکر انگیز گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ مولانا آزاد کی رہائی کے بعد ان کے خطوط کی اشاعت کی راہ ہموار ہوئی اور مولوی اجمل خاں کی ایما پر ان خطوط کی جلد سے جلد کتابت اور اشاعت عمل میں آئی۔ مولوی اجمل خاں کو مولانا سے خاص تعلق تھا اور انہوں نے مولانا سے اجازت لی تھی کہ ان مکتوبات کی نقل وہ رکھیں گے۔ جیل خانے سے بھی قبل وہ خطوط مولانا کے خطوط کو ڈاک میں ڈالنے کے قبل اس کی نقل تحریر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مولانا آزاد کی جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے مولانا کے لکھے ایک خط حاصل کر لیے۔ مولوی اجمل خاں کی عادت کے پیش نظر خود مولانا نے انہیں یہ خط حوالے کیے کہ حبیب الرحمان خان شیروانی یعنی مکتوب الیہ کو حوالہ کرنے سے قبل یہ خطوط نقل کر لیے جائیں۔
ان خطوط میں مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے کل 20 خطوط ہیں۔ بیشتر خطوط میں صدیق مکرم کہتے ہوئے مولانا آزاد نے مکتوب الیہ کو مخاطب کیا ہے۔ چونکہ مولانا آزاد کو معلوم تھا کہ یہ خطوط فوری مکتوب الیہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے ان میں مضمون اور انشائیے کا رنگ غالب آ گیا ہے۔ مولانا چونکہ باہر کی زندگی سے کٹ سے گئے تھے، اس لیے ان خطوط میں اس دور کے حالات کی جھلک نہیں ملتی۔ چونکہ خط کے جواب میں خط ملے تو موضوعات میں تنوع ہوتا ہے، ایسا ان کے خطوط میں نہیں ہے، اور صرف مولانا آزاد کی انشاء پردازی ہی اپنا جوہر دکھاتی رہی۔ مولانا آزاد نے جب تمام خطوط دیکھے تو جیل سے رہائی کے بعد ان کی اشاعت کی فکر ہوئی، اور بہت جلد یہ خطوط اپنے انشاء پردازانہ رنگ کے سبب مقبول بھی ہو گئے۔ غبار خاطر میں مولانا آزاد نے تقریباً 2 درجن شعراء کے 110 شعر اور مصرعے استعمال کیے ہیں، جن میں غالب کے سب سے زیادہ اشعار ہیں۔ ان خطوط میں مولانا آزاد نے تاریخ نگاری بھی کی اور قلعہ احمد نگر کی تاریخ اور صلیبی جنگوں کے احوال بھی بیان کیے۔ چائے نوشی اور موسیقی کے بارے میں بھی تفصیلی باتیں ان کے خطوط کا حصہ ہیں۔ مولانا آزاد کا جس قدر گہرا مطالعہ تھا، اسی قدر اشارے ان مکاتیب کی انشائیہ نما تحریروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خطوط مولانا آزاد کے وسیع تر مطالعے، ان کی فکر اور ان کے مخصوص طرز نگارش کا نچوڑ ہے۔ غبار خاطر کے ابتدائی خطوط میں مولانا کو جیل لانے کے سفر کا حال، احمد نگر کی تاریخ اور جیل کے ماحول کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعد کے خطوط میں مولانا کی انشاء پردازانہ تحریریں ہیں، جس میں انہوں نے زندگی سے متعلق مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ غبار خاطر مولانا آزاد کی آخری تصنیف ہے، اور اس کے بعد سیاست کی مصروفیت نے انہیں فرصت نہ دی کہ قلم کی جولانیاں دکھاتے۔ مولانا آزاد کی یہ خطوط اپنی نوعیت میں عام خطوط سے جداگانہ ہیں۔ یہ ان خطوط کی طرح نہیں جو مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے درمیان روزمرہ کی علمی، نجی، کاروباری، ادبی سرگرمیوں یا ضرورتوں کے پیش نظر لکھے جاتے ہیں۔ ان خطوط کے مطالعے سے مولانا کی سب سے اہم خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا حافظہ قوی ہے، پوری عبارتیں انہیں یاد ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی یاد ہے کہ یہ عبارت کس صفحے پر ہے۔ جب غبار خاطر کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہیں عربی، فارسی اور اردو کے کتنے اشعار یاد ہیں۔ دقیق اور رنگین عبارت کا بہترین نمونہ غبار خاطر ہے، جس میں عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ سلیقہ اور شائستگی کی بات ہے کہ وہ اردو میں ثقیل اور گراں معلوم نہیں ہوتے، بلکہ ان سے علمی وجاہت، بیان کی شوکت اور طرز کی متانت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشائیہ نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔